أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل اور آپ فرمائیے هو القادر اللہ ہی کی ذات ہے جو پوری قدرت رکھتی ہے اس بات پہ قادر اسی کو قدرت ہے علی اس بات پہ کہ ان یبعث علیکم کہ بھیجے تمہارے اوپر عذابن اے مشرکو ایک عذاب بھیج دے من فوقکم تمہارے اوپر سے خدا عذاب بھیج دے یہ بھی قدرت اللہ ہی کو حاصل 3 صورتیں عذاب کی اس آیت میں بیان کی ہیں کہ اللہ اوپر سے عذاب بھیج دے پتھر برسائے جیسے بعض قوموں پہ برسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ اور اوپر سے عذاب بھیج دے آندھی ہوائیں چیخ پکار جیسے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا ہے اوپر سے عذاب بھیج دے طوفان نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اوپر سے عذاب بھیج دے ظالم حکمران مسلط کر دے اللہ ایسے بھی عذاب بھیج دیتا ہے خدا کا عذاب اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوا کرتا اسی لیے بنی اسرائیل جو تھے نا ان کی آخری زمانے میں حالت باوجود اس کے کہ نبوت کے قائل تھے باوجود اس کے کہ ان ساری چیزوں کو مانتے تھے ان یہودیوں کی حالت خدا کی نافرمانی میں اتنی شدید ہو گئی کہ 15ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے کہ باسنا علیہم عباد اللہ نا ہم نے اپنے بندوں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا اور ان بندوں نے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز ان کی بگاڑ کر رکھ دی الی باسن شدید اور اللہ نے کہا فجاسو خلال الدیار اور وہ ان کے ملک میں پھیل گئے گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے میں اور انہوں نے پکڑ پکڑ کے ان یہودیوں کو مارا اللہ نے کن کو کہا ہے کہ عباد اللہ نا وہ ہمارے بندے تھے وہ مشرکین سمجھے خدا کا عذاب اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ جو قومیں خدا کا نام بھی لیں رسالت کو بھی مانیں توحید کی بھی کچھ نہ کچھ قائل ہوں یہ کام بھی کریں اور منافقت بھی ہو نفاق نہ چھوڑیں تو اللہ کافروں کو ان پہ مسلط کر دیتا ایسے ہی ہے جسے دنیا میں سمجھنا چاہیں نا تو جیل میں جاتے ہیں نا چھوٹے قیدی بھی بڑے قیدی بھی تو چھوٹا قیدی جو ہوتا ہے اسے بڑے بدماش کے حوالے کر لیتا ہے جیلر کے ذرا اس کی پٹائی کرو اس سے پتہ چلے سمجھ آئے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل نے ہماری مخالفت کی ہم نے ان پر واسنا علیہم عباد اللہ نا ہم نے اپنے بندوں کو لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کیا کہ مارو انہیں اور پھر جاسو خلال الدیار ان کے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل گئے اور قتل عام ہو گیا اور خون ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا یہ چیزیں پیش آیا کرتی ہیں اوپر کے عذاب سے اور وہ کیا تھے وہ یہ ٹائٹس تھا یہ ایرانی مشرکین تھے ان کو اللہ نے یہودیوں پہ مسلط کر دیا اسی لیے نادر شاہ کا جو تھا نا دلی میں نادر شاہ جو آیا تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور حضرت کی شاعری بھی بڑے کمال کی بہت بڑے شاعر بھی تھے تو وہ دہلی میں جو ہنگامے تھے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ دہلی کے روز مرہ ہنگاموں سے تنگ آ گیا وہ تھے بھی ایسے ہی نازک مزاج بہت مزاج میں نزاکت تھی حتیٰ کہ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو رات کو تاریکی میں کوئی آیا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت باہر آئے تو اس نے فائر کر دیا زخمی ہو گئے اور اگلے دن لوگ عیادت کو آئے کسی نے پوچھا حضرت کیسے مزاج تو فرمایا مزاج تو اب کیا بتائیں جو ہونا ہے سو ہونا ہے مگر بارود کی بو دماغ سے نہیں جاتی اس نے بہت تنگ کیا ہے بہت ہی نزاکت مزاج میں شاہ عالم بادشاہ دلی کا حضرت سے ملنے آیا
اس بیچارے کو کوئی زیادہ اندازہ نہیں تھا، اعلیٰ ذات بھائی غالباً، تو اندازہ اس سے زیادہ تھا نہیں. کہنے لگا حضرت پانی پینا ہے. تو اس نے فرمایا ہمارے ہاں کوئی نوکر تو ہوتا نہیں، اور وہ رکھا ہے گھڑا اور اس پہ کٹورا، تو اٹھ کے پی لو. شاہ عالم بادشاہ اٹھا جا کے پانی پی لیا، اور کٹورا اس نے ٹیڑھا رکھ دیا. تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ اس کٹورے کو دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں آخر ہندوستان برباد کیوں ہو گیا ہے، تمہیں کٹورے رکھنے کی تو تمیز ہے نہیں، اور تم چلے ہو ہندوستان کی بادشاہی کرنے. بہت قصے، بہت واقعات. اور صحیح حضرت نے لکھا ہے کہ دہلی کے ان روز مرہ ہنگاموں سے تنگ آ گیا ہوں، اور نادر شاہ جب افغانستان سے آیا اور اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور دلی میں گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے، اتنی قتل و غارت گری ہوئی. تو حضرت نے ایک مصرع کہا، اور عجیب بات ہے وہ مصرع شاید اردو زبان میں ضرب المثل بن گیا. حضرت نے فرمایا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. انسانوں کے اعمال کے جب نتائج آتے ہیں، کرتوت جو ہوتے ہیں ان کے، پھر وہ اس پہ جو سزا ملتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، بڑی نادر سزا ملتی ہے، نایاب. تو نادر بادشاہ بھی تھا، وہ بھی آ گیا نادر میں، اور نادر سے مراد بھی بری ہو گئی. تو یہ چیز ہے جب نفاق قوموں میں پھیل جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑا مجرم لا کے سروں پہ بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے مارو ہی نہیں سر، انہیں عقل آئے، تمیز آئے تھوڑی سی. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات پوری قدرت رکھتی ہے مشرکوں کہ وہ اوپر سے عذاب بھیج دے. تم دنیا کی زندگی میں یہ مصائب، تکالیف، پریشانیاں، سمندر کے سفر میں تم اس سے پکارتے ہو، اللہ کی ذات ہٹا دیتی ہے. اور تم دیکھو اسے یہ بھی قدرت ہے کہ اوپر سے عذاب لے آئے، پہلی صورت. دوسری صورت فرمائی او من تحت ارجلکم، یا اللہ عذاب لے آئے تمہارے پاؤں کے نیچے سے، زلزلہ آ جائے، پھر کیا ہو، سیلاب آ جائے، پاؤں کے نیچے سے شہر غرق ہو جائیں. یہ سارے پاؤں کے نیچے سے یہ عذاب آتے ہیں. رعایا سرکش ہو جائے، یہ بھی مراد لی گئی ہے، ملک میں حکمرانی نہ چلنے دے. اور دونوں صورتیں ہو جایا کرتی ہیں، کبھی خدا کے عذاب کی وجہ سے بادشاہوں کی سلطنت قائم نہیں رہتی، اور کبھی یہ کہ عوام اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ایسے اچھے حکمران انہیں دے دیے جائیں. بس خدا نے حجت پوری کرنی ہوتی ہے، دلیل دینی ہوتی ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے کسی اچھے حکمران کو بھیج دیتا ہے، پھر قوم سے ہٹا دیتی ہے. اللہ کے ہاں جب پہنچیں گی ایسی قومیں تو خدا کو یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ اللہ میں کوئی لیڈر اور قائد نہیں ملا تھا. اللہ انہیں بتا دے گا قیامت میں کہ یہ اتنا اچھا آدمی تمہیں دے دیا تھا، تم نے نہیں مانی، ہم نے اپنے بندے کو واپس لے لیا. یہ چیزیں ہوتی. اس لیے دو عذاب، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تیسرا عذاب ٹھہرا دے کہ تمہارے کئی ایک فرقے کر دے، بانٹ دے تمہیں. وہ یذیق بعضکم باس بعض، اور تم ایک دوسرے کو مزہ چکھاؤ پھر لڑائی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑو. خدا یہ بھی کر دیتا ہے. اصلاً تو یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے بتایا کہ کافروں کے ٹکڑے ہو جائیں آپس میں اور وہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جائیں. خدا کا یہ بھی عذاب کافروں پر آتا ہے. اور یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اور پتہ نہیں ابھی کتنی کیا جنگ ہوگی، اور ایک تیسری جنگ عظیم جس کے دھانے پہ انسان کھڑے ہیں، اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ کہاں یہ لڑی جائے گی اور کیا ہوگا. یہ سب چیزیں کافروں کی ہیں کہ آپس میں لڑ پڑتے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے. مسلمانوں کی یہ لڑائیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو ہے جو شرعاً اجتہاد کے مطابق ہو، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پر اس اجتہاد کے پابند تھے. امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا، اور اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا. اور یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد وہ زیادہ ثواب کے قریب تھا، اللہ کے ہاں وہ زیادہ صحیح تھا. ساری امت اس کی تصویب پر متفق ہے. امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا کہ اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ٹھیک تھا. یہ بات ایک الگ ہے. اور ایک یہ ہے
کہ محض اپنی مملکت کی توسیع کے لیے اور محض اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے لگ جائیں، یہ خدا کا عذاب ہے جس میں مسلمان بھی آ گئے اس کی لپیٹ میں۔ اور اسی پہ مفسرین نے یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ آیت کریمہ پر نازل ہوئی تو آپ نے کہا اللہ میری امت کو اس سے بچا کہ اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، تیری طرف سے کوئی تباہی آئے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کی امت کو امان دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا من تحت ارجلکم، اللہ میری امت کو اس سے بھی محفوظ فرما دے کہ ان کے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے، زلزلہ اور ایسی چیز، اور پوری امت ہی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا ہم نے امان دی، ایسے نہیں کریں گے۔ اور عرض کیا تیسری بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کا خون کرنے کو خود ہی کافی ہو جائیں گے۔ تیسری بات پہ امان نہیں تھی۔ اسی پہ قرطبی نے پھر لکھا ہے اسپین کا حال، کہتے ہیں یہودی اور عیسائی تو کم ہمیں مارتے ہیں اور لڑتے ہیں، یہ مسلمان آپس میں زیادہ لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو زیادہ قتل کر رہے ہیں، اور یہ کئی جگہ پر ہے کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لو کیا رویہ رہا، عراق کا ایران کے ساتھ کیا رویہ رہا۔ کوئی سارے کافر اور کفر اور اسلام کی جنگ تھوڑے ہی تھی، ایسے ہی رویے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ممالک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عراق دوسرے ملکوں پہ چڑھ دوڑا، کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں سچ کتنا تھا جھوٹ کتنا تھا، اب کیا پتہ، اللہ جانے کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، لیکن جو بظاہر چیزیں نظر آئیں ہر طرف سے پٹائی مسلمانوں کی ہوئی، اور اس کے باوجود اس قوم کے لیڈرز کو، بڑے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، ذاتی مفادات ملکی اور قومی اور امت کے مفادات پر زیادہ قابل ترجیح ہو گئے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں سوچتے۔ اللہ نے فرمایا تیسری عذاب کی صورت یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑیں اور ایک دوسرے کے لیے یہ خود عذاب بن جائیں، لڑائی ہو جائے۔ اور سب سے بڑا اس وقت جو ملک اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہی ملک ہے پاکستان، کہ وہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ایسے کاٹنا مارنا اور قتل اور غارت گری سے کم بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے اچھے اچھے بندے اس میں چلے گئے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے 30 سال 40 برس محنت کی تھی، اور وہ پوری امت کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت کی رہنمائی کر سکتے تھے، اور وہ ایک آدمی کی گولی سے ہلاک ہو گئے، اس کے بم سے ہلاک ہو گئے، اس دھماکے میں اڑ گئے۔ اہل علم اسی طرح اٹھ جاتے ہیں اور قومیں پھر جاہل رہ جاتی۔ یہ بھی خدا کا عذاب، اور یہ کوئی تھوڑی سی چیز نہیں، پہلے ہی نہیں اہل علم بنتے۔ مصیبت یہ ہے کہ کوئی پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھ جائیں علم آ جائے تو مصیبت یہ کہ بیماری چمٹ جاتی ہے۔ اچھے اچھے اہل علم اور اہل استعداد کو ہم نے دیکھا پڑھ گئے اور بیمار ہو گئے، اور ایسی نظر لگی ایسی بیماری کہ پھر پڑھا نہیں سکتے، اور اس مصیبت میں نہ پڑھیں تو پیسے نہیں، گھر بیوی بچے ضروریات زندگی وہ اتنا الجھ جاتے ہیں کہ کوئی علمی کام کر ہی نہیں سکتے، اور یہ بھی کر لیں یہ بھی نہ مشکل میں پیش آئے تو پھر اس کا خطرہ کہ کوئی اڑا نہ دے، کوئی مار نہ دے، اور یہ بھی فرض کر لو نہ ہو تو پھر یہ کہ آگے ان کے علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہے بڑا جملہ لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید اللہ ہی کا ارادہ نہیں ہے کہ علم اب اس امت میں لوٹ کے آئے۔ ممکن ہے اللہ کا ارادہ تو ہو، ہماری کرتوت ایسے ہوں، مگر اتنی مشکلات پیش آتی ہیں کہ کیا کرے کوئی آدمی، اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبرت جس کو حاصل ہوئی بھی ہوتی ہے نا دیکھ کے، وہ نصیحت کی بات کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں وزن ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جیل ہو آیا ہو نا چور، تو وہ سارے محلے والوں کو کہتا ہے، کسی کو دیکھ تو کہتا ہے بالکل چوری نہ کرنا، تمہیں پتہ نہیں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، ہم تو جیل ہو کے آئے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حکومت کے خلاف چلے گئے جلوس میں، پولیس پکڑ کے تھانے لے گئی تو پھر آئندہ اپنے بچوں کو بھی منع کر جاتا ہے کہ کبھی گورنمنٹ کے خلاف نہ بولنا، بڑا سخت مسئلہ ہے،
ایسے ہی یہ عرض کرتے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ ابھی یہاں پر اسلام کا بیج لگ رہا ہے، پنیری ہے. ہمارے حالات کو دیکھو اور مت اس ڈگر پہ، اس راہ پہ چلو جس کی وجہ سے بنا بنایا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور بنے بنائے مسلمان وہ ایسے جن پر اسلام نافذ کیا جاتا تھا وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اور علم اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ، ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سارا علم ہندوستان سے ہی آیا تھا، پاکستان میں کہاں؟ یہ سب علم ہندوستان، کوئی بھی فرقہ ہو، حتیٰ کہ فقہ جعفریہ کے لوگوں، بڑے بریلوی مکتبہ فکر کیوں، دیوبندی مکتبہ فکر کیوں، کسی بھی مکتبہ فکر سے بحث نہیں ہے. جتنے بھی حضرات تھے یہ دیوبند کے، ڈابھیل کے، وہاں کے پڑھے لکھے تھے، اور وہ کتنا عرصہ جیتے. وہ جب آئے تھے تو 25-25-30 سال کے تھے، 50 سال کی زندگیاں انہوں نے گزار دی، 70-80 برس کی عمر ہوئی، دنیا سے چلے گئے. اب جو ان کے کچھ خاص شاگرد تھے یا ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے انہیں پڑھا لیا تھا وہ چل رہا ہے، باقی عمومی طور پر علماء ایسے پیدا نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ لوگ اپنے ہاں کی فکر کرو، سمجھے؟ آپ ابھی اسلام اس ملک میں لگا رہے ہیں، اس کی پنیری، اور ان پودوں کو ابھی جوان ہونا ہے اور پھر اس علم نے پھیلنا ہے. اور آپ ابھی تک لینگویج کا جو بیریئر ہے اسے کراس نہیں کر پائے. یہاں کے بچے، انہیں پکڑیے، انہیں اسلام کی تعلیم دیجیے، اور ہزار میں ایک بھی بچہ ملتا ہے نا جو اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر سکے، اس کی قدر کیجیے اور انہیں دین پڑھا دیجیے. اس ایک آدمی سے اگر صاحب علم ہو گیا تو آگے 1000 بچے صاحب علم ہو جائیں گے. اس ڈگر پہ نہ چلو جس پہ چل رہے ہو بھائی. کوئی انگلش میں کام نہیں ہوا ہوا اسلام پہ جو مستند لوگوں نے کیا. حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، تفسیر نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اور قوم کا مزاج لکھنے پڑھنے کا بن رہا ہے. اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کتاب دیتے ہیں کہ بیٹے یہ پڑھ کے آنا. ایسے ہی ہے نا. تو ایک مزاج بناتے ہیں کہ تعلیم عام ہو اور وہ پڑھتے لکھتے ہیں. یہ بچے دین کو کہاں سے پڑھیں گے؟ اور اگر کسی کو دین کو پڑھنے کا شوق ہوا اور اس نے ان کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ تو مرتد ہو جائے گا والعیاذ باللہ. کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں مستشرقین نے، امریکہ مراد نہیں ہماری، مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے بھی علمی کام انگریزوں کے حلقوں میں ہو رہے ہیں وہ اسلام پہ اعتراضات کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور فرانسیسی میں اس میں تو اتنا کچھ ہوا ہوا ہے کہ 50 برس انگریزی میں لکھتے رہیے آپ تب بھی فرانسیسی تک نہیں پہنچ سکتے. اسلام کے خلاف کوئی لکھتا رہے والعیاذ باللہ، آپ تو نہیں، انگریز لکھتے رہیں تو بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے جتنا فرانسیسی میں کام ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسے یہ روشنی ہے اور جیسے یہ باہر اندھیرا ہے. آپ کو کیوں نہیں نظر آتی؟ ہوگا کیا اور جائیں گے کدھر؟ یا تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگلی نسلیں مرتد ہو جائیں والعیاذ باللہ. شکر کیجئے مسجد بن گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسے آباد بھی کرے. شکر کیجئے کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اسے بنا دیا. اب یہ ضروری کہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی عام کیجئے. سوچئے آگے کو بچوں کا کیا ہوگا، لڑکیوں کا کیا ہوگا. یہ بچیاں دین پڑھنا چاہتی ہیں، یہ شرم و حیا کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، چاہتی ہیں دین پڑھیں، اور یہ سب انگلش پڑھی لکھی ہوں گی تو انگلش میں دین پھر آئے گا کہاں سے؟ یہ مشکل اور 10 سال میں سب کو پیش آ جائے. آج آپ 30 کے ہیں، 10 سال بعد آپ 40 کے ہوں گے تو بچے بھی تو 12-15 سال کے ہو جائیں گے نا. پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز ہے کہ مسلمان انہیں بس جذباتی تقریریں کراؤ اور ان سے لڑائیاں، جھگڑے، فرقہ واریت، ہم حق پہ، ہمارا باطل، ہمارے خلاف، بالکل ہمارے خلاف جو وہ کافر علیہ باللہ، اس سے کم بات ہی نہیں کرتے. یہ چیز ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے پوری کی پوری کہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور باز کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑیں اور مزہ چکھیں پھر اس کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھ یہ تینوں قسم کے عذاب ہمارے قبضے میں. انظر کیف نصرف الآیات، ہم کہتے ہیں دیکھو، انظر دیکھ
یعنی غور کر، سوچ. یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہم نے آپ سے اتنی پچھلے 10 منٹ بات کی ہے. اللہ نے کہا سوچو، اللہ نے فرمایا غور کرو اس بات پر. کس چیز پہ؟ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم کہتے ہیں باتیں. کیف نصرف الآیات، نصرف کا مطلب، نصرف الآیات کا مطلب، نصرف کہتے ہیں پھیرنے کو. صرف ابھی بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سکے جو بن جاتے ہیں نوٹ کے. نصرف ہم پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں، مختلف اینگلز کے ذریعے سمجھاتے ہیں. کیا چیز؟ الآیات. نصرف الآیات، ہم اپنی باتیں سمجھاتے ہیں. کبھی بات سمجھاتے ہیں جنت کی ترغیب دے کے، کبھی ہم بات سناتے ہیں جہنم کا ڈر دے کے، کبھی ہم اپنی توحید کو ثابت کرتے ہیں عقل کے دلائل کے ذریعے کہ عقل کرو، تم خدا کے علاوہ کیوں کسی کی پرستش کرنے لگے. اور کبھی ہم بات اپنی سمجھاتے ہیں وحی کے ذریعے کہ بس ہمارا حکم یہ ہے اسے تم مان کے چلنا. اور کبھی ہم بات اپنی سناتے ہیں کس طرح سے آگے آ رہا ہے نقل کے ذریعے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا رہا ہے. انظر کیف نصرف الآیات، اور دیکھ ہم اپنی باتیں کس طرح سمجھاتے ہیں لوگوں کو. لعلہم یفقہون، شاید کہ لوگ سمجھیں. عذاب کا ذکر کیا ہے ابھی. 3 قسم کا عذاب آ سکتا ہے. کیوں نہیں خدا کی توحید کو مانتے ہو؟ ہم ہر طرح سے تمہیں سمجھاتے ہیں. وہ 9 طریقے تعلیم کے کل گزرے نا، 8 یا 9 طریقے، جس پہ ہم نے عرض کرتے رہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہے. وہ سب اس میں شامل ہیں کہ فرمایا دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو، باتوں کو کیسے پھیرتے ہیں. جس عذاب کا وعدہ کیا تھا یہاں پر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ تھا نا کل اور پرسوں کہ وہ لے آؤ عذاب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہیے کہ اگر عذاب میرے قبضے میں ہوتا تو کب کی بات پوری ہو چکی ہوتی تھی نا یہ آیات. اب اس کے بعد یہ نازل کرتی کہ یہ جو عذاب کا جو وعدہ تھا، تو عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا کہ آسمان سے، زمین سے، اور یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور قتل اور قید اور ذلت، یہ سب کی سب چیزیں دیکھنی پڑیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ممکن ہے یہ حالات اس امت پر آ جائیں. تو آپ نے پناہ مانگ لی اللہ سے. اور آخرت کا عذاب وہ تو کافروں کا ہے ہی ہے.